بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصیام کورس میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہم روزے کے مسائل اور احکام جانتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ روزے کے ارکان کیا ہوتے ہیں، روزے کے پیلرز کتنے ہوتے ہیں۔ روزے کے دو ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے فجر طلوع ہونے سے سورج ڈوبنے تک روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ دوسرا رکن ہے نیت کا پایا جانا۔ کتنے ارکان ہوئے؟ دو ارکان ہوئے۔ پہلے رکن کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شوہر بیوی کے تعلقات سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ اس بیچ نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، اور نہ ہی شوہر بیوی کا تعلق انجام دے سکتے ہیں۔ اس ضمن میں دو مسئلہ ہے جسے سمجھنا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس گمان سے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوا، کھاتا پیتا رہا یا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس آدمی نے روزہ توڑ دینے والا کوئی کام اس گمان سے وہ کیا کہ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اذان ہو چکی تھی، تو علماء کرام کے اقوال میں سے راجح قول یہ ہے کہ اس پر قضا نہیں ہے، چاہے روزہ توڑ دینے والا یہ عمل کھانا پینا ہو یا شوہر بیوی کا تعلق ہو، کیونکہ کھانے پینے اور جماع سے روزہ تب ٹوٹتا ہے جبکہ اس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط اسے علم ہو، دوسری شرط اسے یاد ہو، اور تیسری شرط اس کے اپنے اختیار سے ہو۔ اگر اسے علم نہ ہو کہ یہ چیز روزہ توڑ دیتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت سے بھول چوک اور غلطی اور جس پر انہیں مجبور کیا جائے معاف کر دی گئی ہے۔ اس طرح اگر کوئی آدمی بھول کر یا اختیار کے بغیر کوئی چیز کر لیتا ہے تو اصولی اعتبار سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رائے کو راجح قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی طلوع فجر میں اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں فجر طلوع ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو کیا وہ کھا پی سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے کلیئر ہو جائے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ اگر طلوع فجر کا یقین ہو گیا تو اس پر کھانا پینا حرام ٹھہرا، اور اگر اسے شک ہے تو اس حوالے سے احتیاط کی مانگ یہ ہے کہ کھانے پینے سے رک جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ شک و شبہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچ کر کے افطار کر لیتا ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے، بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ سورج نہیں ڈوبا تھا، تو کیا اس کے اوپر اس دن کی قضا ہے؟ تو اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ علماء کے دو اقوال ہیں، لیکن سلف کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس دن کا اس کا روزہ ہو جائے گا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس دن کی وہ قضا دے۔ تو اس حوالے سے اصولی اعتبار سے تو اس کا روزہ ہو گیا، لیکن اگر احتیاطاً اس دن روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصولی اعتبار سے اس کا روزہ ہو چکا ہے۔ یہ باتیں تو پہلے رکن کے حوالے سے تھیں۔ اب جو دوسرا رکن ہے روزے کا، اور وہ کیا ہے کہ نیت ہو، تو یہ بھی بنیاد ہے روزے کے لیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی روزہ اس ارادے سے رکھتا ہے کہ اس کی صحت ٹھیک ہو جائے، شفا پانے یا وزن کم کرنے کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، تو اگرچہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کچھ کھایا پیا نہیں اور سب لوگوں کے ساتھ افطار بھی کیا، لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت عبادت کی نہیں تھی، شفا پانے کی نیت تھی، وزن کم کرنے کی نیت تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، تب اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گویا کہ ثواب کی نیت ضروری ہے روزہ کے صحیح ہونے کے لیے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، یہاں پر یہ بات بھی ضمناً عرض کرتے چلیں کہ ہم رمضان میں جو بھی نیک عمل کریں، چاہے تراویح پڑھنا ہو، قرآن کی تلاوت ہو، صدقات و خیرات ہو، ہر عمل میں ہمیں اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا چاہیے، چاہے وہ عمل چھوٹا سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ذکر ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، اس میں ریا کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ریاکاری آ گئی نا، دکھلاوا آ گیا نا، میں نے اتنی مرتبہ قرآن ختم کیا، میں نے اتنی مرتبہ ذکر کیا، بس ختم، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل انجام دینا ہے۔ برکیف ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ روزے میں نیت ہونی چاہیے، اور فرض روزے کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ یہ نیت طلوع فجر سے پہلے ہو۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ البتہ اس حکم سے نفلی روزے مستثنیٰ ہیں۔ نفلی روزے کی نیت صبح میں زوال سے پہلے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کیجئے کہ نیت عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو کیا کہیں گے؟ ارادہ۔ ارادہ کدھر ہوتا ہے؟ زبان پر ہوتا ہے، ارادہ دل میں ہوتا ہے۔ النیت امر قلبی، نیت دلی ارادہ کا نام ہے، اسی لیے نیت کے الفاظ بولے نہیں جاتے۔ اور آج کل جو روزے کی نیت کے الفاظ نشر کیے جاتے ہیں، اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ نویت بصوم غد من رمضان، میں کل رمضان کے روزے رکھنے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ وہ بندہ نیت آج کر رہا ہوتا ہے، سحری کھاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں کل روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ اس کا روزہ آج کا ہے۔ تو یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے نیت نامہ بنایا، نیت کے یہ الفاظ لکھے، انہوں نے عربی کی تعبیر میں بھی غلطی کی ہے کہ ایک بندہ نیت کرتا ہے آج روزہ رکھنے کی، لیکن زبان سے کہہ رہا ہے کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیت دلی ارادے کا نام ہے، لہذا ہم دل میں جو ارادہ رکھتے ہیں وہی نیت ہے۔ اس لیے ہم سحری کھانے جا رہے ہیں، کیوں سحری کھانے گئے؟ کہ ہمیں کل روزہ رکھنا ہے، دراصل وہی نیت ہے۔ نیت کے تعلق سے یہ مسئلہ بھی بیان کر دینا مناسب ہے
کہ اگر کسی کو طلوع فجر سے پہلے چاند دیکھنے کی خبر نہ مل سکی اور اذان ہو گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اس نے کچھ کھا پی لی بھی، اب کھا پی لینے کے بعد اس کو خبر مل رہی ہے کہ کل چاند ہوا تھا، حالانکہ آج سوشل میڈیا کے اس زمانے میں ایسا تو بہت مشکل ہے، لیکن ایک مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ایسا ہوا کہ کل ہو کر کے روزے کے دن میں خبر ملی جبکہ ہم کھا پی لیے تھے تو کیا حکم ہوگا؟ تو اس حوالے سے پہلی بات تو نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ خبر ملتے ہی ہمیں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینا ہے، اور سورج ڈوبنے تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے، اور روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس دن کی اس کو قضا بھی کرنی ہوگی؟ تو اس حوالے سے علماء کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول جمہور کا ہے کہ اس دن کے بدلے اس کو ایک روزہ رکھنا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی تھی، اس طرح اس دن کا اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے اس حوالے سے کہ وہ کھانے پینے سے تو اپنے آپ کو روک لے گا، لیکن اس دن کی قضا اس پر نہیں ہے، اور اسی کے قائل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کچھ تفصیل تھی روزہ کے ارکان کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ کے احکام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔